السلام علیکم دوستو، پاکستان کے دشمن طالبان کی اب خیر نہیں۔ کابل کے بگرام ایئر بیس پر امریکی جہاز رن وے کے اوپر آ گئے۔ 3 کے بعد اب مزید 2 صوبوں میں بغاوت نے سر اٹھا لیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا افغان حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ افغان وزیر خارجہ اور وزیر تجارت کو نئی دلی میں کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف بیان دینا بہت مہنگا پڑ چکا ہے۔ ناظرین، افغانستان سے ایک خبر آئی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کل جو ملک دشمن لوگ ہیں یا پاکستان مخالف جو کنٹریز ہیں، اسپیشلی انڈیا اور افغانستان، یہاں پر ایک ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے کہ افغانستان سے ایک خبر چھوڑی جاتی ہے اور پھر بھارتی میڈیا اس کے اوپر گھنٹوں پروگرام کر کے کئی طرح کے نیریٹو اور تھیوری پھیلاتا ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی جانب سے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بگرام ایئر بیس پر ایک بار پھر جدید عسکری مرکز بن چکا ہے، جہاں امریکہ کے چھوڑے گئے جنگی طیارے، بختر بند گاڑیاں اور فوجی ساز و سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ دعویٰ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ انڈین میڈیا کی جانب سے یہ خبریں چلائی گئیں کہ شاید بگرام ایئر بیس کے اوپر جو امریکہ نے اسلحہ چھوڑا تھا، اب افغان حکومت اس کو نیا اسلحہ بنانے میں استعمال کر رہی ہے اور پہلے سے موجود وہاں پر جنگی ساز و سامان کی مینٹیننس کر کے اس کو نئی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید افغانستان پاکستان کے خلاف کوئی بڑی جنگ چھیڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے بگرام ایئر بیس کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ میں افغانستان اور بھارت کی اس بیانیے کو جھوٹ، دھوکہ اور محض سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے۔ دوستو، واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر، ویژول ڈیٹا اور زمینی شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس پر کوئی جنگی طیارہ تیار نہیں کیا جا رہا، نہ ہی کسی قسم کی بختر بند گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے۔ طالبان کے پاس اس سطح کی تکنیکی صلاحیت یا صنعتی ڈھانچہ ہی موجود ہی نہیں ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ افغان حکومت نے نہ صرف پرانے، ناکارہ اور امریکی دور کے چھوڑے گئے طیاروں اور گاڑیوں کو رنگ اور روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر دیا ہے اور انہیں جدید عسکری پیداوار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، حقیقت سے دور یہ تاثر واشنگٹن پوسٹ کے مطابق افغانستان کے جنگجوؤں نے جنگی مشقوں کی ویڈیوز، طیاروں کی مبینہ مرمت، عسکری پریڈز اور بگرام ایئر بیس کی منظم فوٹیجز سوشل میڈیا پر پھیلا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان ایک بار پھر عسکری خود کفالت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ یہ تمام سرگرمیاں محض دکھاوا اور نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں، جن کا مقصد اندرون ملک طاقت کا مظاہرہ اور بیرونی دنیا کو گمراہ کرنا ہے۔ بگرام ایئر بیس امریکہ کی خاص تشویش کیوں؟ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں تحقیقاتی ادارے، سیکیورٹی تھنک ٹینکس اور پالیسی ساز خلقی بگرام ایئر بیس کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ امریکی انخلاء کے دوران افغانستان میں تقریباً 7.1 ارب ڈالر مالیت کا فوجی ساز و سامان چھوڑا گیا تھا، جس کی نگرانی اب افغان حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ماضی میں بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں اور اس خطے میں اسٹریٹجک لحاظ سے نہایت اہم قرار دے چکے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں ایک اور سنگین انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ اخبار کے مطابق افغان حکومت اپنی سیکیورٹی ضروریات کے لیے غیر منظم، نیم عسکری اور مقامی مسلح گروہوں پر انحصار کر رہی ہے۔
یہ صورتحال عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے کیونکہ یہ گروہ ماضی میں مختلف دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط میں رہے تھے۔ رپورٹس میں یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ افغان رجیم کے اقدامات اس خدشے کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ افغانستان ایک بار پھر عالمی دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن سکتا ہے، خطے میں عدم استحکام کو بڑھا سکتا ہے اور عالمی امن کو سنگین خطرات سے لاحق کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی ممالک افغان حکومت کی عسکری سرگرمیوں کو محض داخلی معاملہ نہیں بلکہ عالمی سیکیورٹی مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اب دنیا کو سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان سچ کہتا تھا۔ ناظرین، واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ افغانستان کی حکومت کے اس دعوے پر قاری ضرب ہے کہ بگرام ایئر بیس کو جدید عسکری مرکز میں تبدیل کر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب محض ایک منظم پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد طاقت کا مصنوعی تاثر دینا ہے، لیکن دنیا میں اب سیٹلائٹ تصاویر، ڈیٹا اور تحقیق کے ذریعے سچ جان چکی ہے۔ اور اصل میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ افغانستان کے 2 مزید صوبوں میں بغاوت کی چنگاری بھڑک اٹھی ہے اور انہی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری افغان حکومت کی اس فریب کو نظر انداز کر دے گی یا افغانستان ایک بار پھر عالمی سیکیورٹی ایجنڈے کا مرکزی مسئلہ بننے جا رہا ہے؟